مر گئی شبنم کو انتظار صدیاں گزر اب میں درخواست کروں گا تقریب آل محمد ناظر علامہ ڈاکٹر سید واحد اللہ عامر صاحب سے لعنت صلوات محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گزر گیا عاشور کا دن، آ گئی غریبوں کی شام، اسیروں کی شام، زینب کے اجڑ جانے کی شام، بیویوں کے پردے چھن جانے کی شام. پورا دن حسین نے لاشیں اٹھانے میں گزارا. زینب بھی ایک لاش پر پہنچی. زینب بھی مقتل میں حسین کا ساتھ نبھائی تھی. جس وقت علی اکبر گھوڑے سے گرے، حسین لاش پر بعد میں پہنچے. زینب پہلے سے موجود تھی. علی اکبر کی لاش پر زینب پہلے سے موجود تھی. کسی نے پوچھا تھا امام سے کہ مولا جب بیویوں کی چادر لٹ رہی تھی تو ایک بیوی کے سر پر سرخ چادر تھی. سرخ چادر کا کیا تصور ہے؟ تو زین العابدین نے روتے ہوئے کہا تھا چادر تو سفید تھی، لیکن جب میری پوری علی اکبر کی لاشیں پر ہوئی ہے تو سفید چادر سرخ ہو چکی تھی. زینب بھی ہر لاش پر پہنچی ہے. زینب نے بھی بھائی کا ساتھ نبھایا ہے، اسی لیے شریف الحسین کہلاتی ہے. زینب تلاش میں نکلی، عصر عاشور سے پہلے حسین سب کو خدا حافظ کہہ کر چلے. تم سب پر حسین کا حافظ سلام. اب آخرت میں ملاقات ہوگی. زینب بھی سکینہ کا خیال رکھنا. جیسے ہی حسین کے مگاہ سے باہر آئے، چاروں طرف دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا. آواز دی ہے کوئی مجھے سوار کرانے والا ہے، کوئی حسین کی سواری کا گھوڑا لانے والا. لکھا یہ ہے کہ جرات پر عباس کا لاشا تڑپ گیا، ادھر علی اکبر کا لاشا تڑپ گیا. ایک بار خیمے کا پردہ الٹ کر زینب باہر آئی اور آ کر کہا بھیا عباس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آج عباس کی بہن زینب تو ہے. زینب نے لجانے پر اسلام کے بھائی کو سوار کرایا اور عجیب انداز سے سوار کرایا. حسین نے سلام دیا، کہا زینب نے مگاہ میں واپس جاؤ، ہم آخری سواری کو لے کر جا رہے ہیں. ذوالجلال نے آگے بڑھنے سے انکار کیا.
ذوالجلال کے یار نے ہاتھ ڈالا اور حسین نے ذوالجلال کو یاد کر کے کہا ذوالجلال میں سمجھ رہا ہوں تو بھی تھک چکا ہے، تو نے بھی بہتر لڑائی لڑی ہے میرے ساتھ، یہ آخری سواری ہے، مجھے لے چل وہاں جہاں میری اماں انتظار کر رہی ہے، جہاں میری ماں انتظار کر رہی ہے۔ ذوالجلال نے روتے ہوئے اپنے پچھلے قدموں کی طرف اشارہ کیا، آقا پیچھے دیکھیے۔ ایک بار حسین نے دیکھا تو سکینہ ذوالجلال کے قدموں سے نکلی ہوئی آواز دے رہی تھی، ذوالجلال میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ اب اولاد والوں بتاؤ اس وقت حسین کیا کرے؟ ایک بار حسین سینے فرش کے زمین پر آئے، جھکے، سکینہ کو اٹھایا، پیار کیا، بے وقاہ میں لے کر آئے، سکینہ کے سر کو چوما، سکینہ کے ہاتھوں کو چوما، سکینہ سے کہا سکینہ ہمیں جانے دو بیٹا، اب جا رہے ہیں، شاید رات کو واپسی نہ ہو۔ سکینہ نے ایک سوال دیا، بابا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جہاں تمہاری دادی رہتی ہے، تمہاری دادی کے پاس جا رہا ہوں۔ سکینہ نے دوسرا سوال دیا، بابا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پانی ملتا ہے؟ وہاں پانی ملتا ہے؟ حسین کیا جواب دے؟ ایک بار سکینہ کے رخسار کو چوما، کہا بابا یہ آخری بار آپ کے سینے سے لپٹ کے سو سکتی ہوں، سنو کہ کیا ہوا؟ حسین خیمگاہ کی خاک پر لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے پر سلایا، اتنا رویا حسین، اتنا رویا کہ حسین کو بھی غش آ گیا۔ غش کے بعد جاگے، سکینہ کو زینب کے حوالے دیا، زینب سکینہ کا خیال رکھنا۔ حسین سکینہ کے متعلق وصیت کر کے گئے تھے، زینب نے گود میں لے لیا، چل دیا فاطمہ کا نام، آخری لڑائی لڑنے چل دیا۔ 17 حملے کیے حسین نے، ایسی جنگ کسی نے دیکھی نہیں۔ جب آخری حملہ کر کے واپس آئے، نیام نے تلوار کو رکھا، آواز دیتے ہوئے رکھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب میری طرف دیکھنا، حسین نے نیام میں تلوار کو رکھا اور گھوڑے پر ایسے ہو کے بیٹھ گئے، اپنے پاؤں اوپر کر کے گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ حسین نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سانوں پہ رکھ لیے۔ جیسے ہی فوج نے دیکھا کہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا ہے، بھاگی ہوئی فوج پلٹ کر واپس آئی۔ میرے مولا زین العابدین نے کہا کہ حسین پر ہر ہتھیار سے حملہ کیا گیا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس لاٹھی تھی اس نے لاٹھی ماری، جس کے پاس لاتیں تھی اس نے لاتیں ماری، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھروں سے مارا۔ حسین کو ہر ہتھیار سے مارا گیا۔ ایک بار کربلا کی زمین پر زلزلہ آنا شروع ہوا، فرات کا پانی نیزوں اچھلنا شروع ہوا، سورج کو ڈھال لگا، باہر شادیانے بج رہے تھے۔ زینب نے زین العابدین کو چونکا کر جگایا، بیٹا دیکھو یہ باہر شور کیسا ہو رہا ہے، میرے بھائی کی خیر ہو۔ ایک بار زین العابدین اٹھے، کہا بھوی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ خیمے کا پردہ ہٹا، زین العابدین کے ہاتھ سے عصا گرا، انگشت